حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کر جانے کے بعد منافقین نے بہت ہی مسلمانوں جیسا تھا، لیکن انہوں نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ لو جی رونقیں ہی ختم ہو گئی، ساری رونقیں حضور کے دم سے تھی، اب حضور ہی وصال پا چکے ہیں۔ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے تھے، اپنی جانوں کو راہ خدا میں قربان کرتے تھے، حج کا اجتماع تھا، سحر کے وقت اٹھ کر لوگ مسجدوں میں آیا کرتے تھے، اب حضور ہی نہیں رہے تو اب سحر کے وقت اٹھ کر مسجدوں میں کون آئے گا؟ حج کا اجتماع اب کون لگائے گا؟ حج کون کرنے جائے گا؟ کہ کون زکوٰۃ دے گا؟ اپنی جان کو راہ خدا میں پیش کر کے حقیقت کے ساتھ دل جوئی بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک چھپا ہوا زہر تھا۔ جو نئے قبائل اسلام لائے تھے، یہ خبر جب ان تک پہنچی تو انہوں نے اقتدار کا رستہ اختیار کر لیا، بہت سارے قبیلے آپ پڑھے تاریخ مرتد ہو گئے۔ اب دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کتنی بلند ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل زخمی تھا، جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو ان کا دل چکنا چور ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے، اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے کہ میں دنیا کو سنبھال لوں گا، میں انہیں واپس دین اسلام کی طرف لے آؤں گا۔ تو انہوں نے باہر نکلے، اپنے گھر سے باہر نکلے اور پوری جگہ کو مشاہدہ کیا۔ مشاہدہ کرنے کے بعد آپ ایک کچی ٹیلے پر کھڑے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ جب تمام کے تمام لوگ آپ کی طرف لپکے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مختصر سا بیان کیا، اور بیان کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ لا یموت ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اگر تم سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو وہ وصال پا چکے ہیں۔ تو لوگ کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جس دین کے لیے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ہمارے تک وہ دین پہنچانے میں لگا دی، ہمیں وہ دین سکھانے میں لگا دی، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کر دینے کے بعد اس دین کو چھوڑ دیں گے؟ تو لوگ کہنے لگے ہم کیوں چھوڑیں گے؟ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اٹھو اور اسلام کا جھنڈا لے کر پوری دنیا میں پھیل جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم پر یہ احسان نہ کرتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ امت کو بکھرنے سے بچایا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ بعد میں آنا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ اگر میں بعد میں آؤں اور آپ نہ ہوں، اس کی جو باتیں تھی وہ اس چیز کا مطلب بیان کر رہی تھی، وہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ اگر میں بعد میں آؤں اور آپ وصال پا جائیں تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم بعد میں آؤ اور میں نہ ہوں تو ابو بکر ہوں گے، اگر میں وفات پا جاؤں گا تو ابو بکر تو ہوں گے ہی نا، ابو بکر کے پاس ہی آ جانا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کی شان کتنی بلند ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ الفاظ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے خلیفہ کا درجہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ کے اندر ابو بکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا۔ ترمذی کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ان کے لیے مناسب نہیں کہ ابو بکر ان کے اندر ہو، ان کے اندر موجود ہو اور مصلی پر کوئی اور کھڑا ہو۔ ابو بکر ان کے اندر موجود ہو اور مصلی پر امامت کوئی اور کروا رہا ہو، مصلی پر نمازیں کوئی اور پڑھا رہا ہو، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر پڑھائیں، اور پھر حضرت محمد عربی ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے، جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے، وہ میں ابو بکر کو خلیل بناتا،
لیکن میرا خلیل اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابیت اور خلافت کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا جن کی صحابیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جن کی صحابیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ جب غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی کو اس جگہ پر رکھا ہوا تھا جہاں پر سانپ تھا۔ وہ سانپ ڈنگ کے ڈنگ مار رہا ہے، وہ ڈنگ کے ڈنگ لگا رہا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق اپنے ٹانگ کو جنبش نہیں ہونے دے رہے کہ کہیں ہمارے آقا اپنی نیند سے بیدار نہ ہو جائے۔ وہ اتنے ڈنگ لگائے کہ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا حلقہ ٹوٹتا ہے اور ایک آنسو جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک پر جا کر گرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر پوچھتے ہیں مالکا یا ابوبکر، ابوبکر کیا ہوا؟ ادب کے اس قریدے کو نہیں بھولتے، آپ کی میرے ماں آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ آپ کے راہ پر نشاور ہو، میرا خاندان میرا قبیلہ آپ کے قدموں پہ قربان ہو، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، مجھے سانپ نے ڈس کا یہ اصول اور الفت کا یہ طریقہ آپ کو یہاں ملے گا کہ انداز الفت نہیں چھوڑتے۔ سانپ ڈستا رہا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں ہونے دیا کہ میرے آقا کی نیند نہ بیدار ہو جائے۔ سانپ کا کام تو ڈسنا ہے، وہ غار ثور میں ڈستا رہے گا لیکن صدیق نبی کے ترانے پڑھتا رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی بلند شان ہے ابو بکر صدیق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، سوا کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہوتی، وہ میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ تعالی ہے۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اور اسلاف جو تھے وہ اپنے اولادوں کو ابو بکر و عمر کے محبت ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی ہیں، جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی ہیں۔ ابو بکر کے خلاف تھوڑی سی میل بھی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی کمال ہے، ہر صحابی با کمال ہے، لیکن ابو بکر ہی ہے۔